اگلے دن پارلر میں غالیہ پہلے سے موجود تھی، اپنے عروسی جوڑے میں سجی دھجی۔ درشہوار کو دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ شکر ہے مہوش نے تمہیں یہاں پہنچا دیا، غالیہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اب بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور آج اپنی خوبصورتی کا وہ جادو دکھاؤ کہ میجر صاحب کا کورٹ مارشل ہو جائے۔ درشہوار شرما کر رہ گئی، مگر جب بیوٹیشن نے اس کے بالوں کو سافٹ ویوز میں ڈھالا اور اس کی نیلی آنکھوں کو اسموکی ٹچ دے کر نمایاں کیا تو آئینے میں اسے خود اپنا عکس پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ درشہوار جو ہمیشہ بجھے ہوئے رنگوں میں چھپی رہتی تھی، آج ایک مہتاب بن کر ابھر رہی تھی۔ حویلی کی واپسی کا وہ سفر درشہوار کے لیے کسی پلے صراط سے کم نہیں تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر اسے دھندلے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ اس کی اپنی نظریں بار بار سامنے والے شیشے میں اپنے عکس سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ ساکت لمحے جو اس نے پارلر کے آئینے کے سامنے گزارے تھے اب ایک خوف کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اپنے نکاح والے دن بھی وہ اتنی مکمل نہیں لگی تھی، کیونکہ تب کسی پروفیشنل نے نہیں بلکہ ایک کزن نے زبردستی اسے تیار کر دیا تھا۔ مگر آج وہ مڈ نائٹ بلو ساڑی میں کسی گہرے سمندر کی پری لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں امید اور ڈر کا ایک طوفان تھا۔ چلیں بھابھی، بھائی کو انتظار کرنا پسند نہیں۔ مہوش کی آواز نے اس کا خیال توڑا۔ مہوش اب گاڑی کو حویلی کے گیٹ کے اندر لے جا چکی تھی۔ تمہیں بھی تو چلنا ہے، درشہوار نے اسے یاد دلایا۔ مہوش کے لبوں پر ایک شرارت بھری اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بھابھی، اگر میں بھی چلی گئی تو بلا وجہ کباب میں ہڈی بنوں گی۔ آج کا دن، آج کی شام اور آج کی یہ محفل صرف آپ دونوں کے لیے ہے۔ درشہوار نے کچھ کہنا چاہا مگر مہوش نے اسے موقع نہ دیا۔ حویلی کا وہ لاؤنج اس وقت کسی طلسماتی نگری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درشہوار جو ساکت کھڑی تھی واقعی حسن کا ایک ایسا شاہکار معلوم ہو رہی تھی جسے کسی ماہر سنگ تراش نے بڑی فرصت سے تراشا ہو۔ نیلی ساڑی کی وہ نفاست، پلو کی وہ ڈھلتی ہوئی سلوٹیں اور اس کے سراپے میں چھپی وہ مقناطیسیت احسن کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ احسن نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی نظریں درشہوار کے وجود سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ 8 سالوں سے ایک بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتا آیا تھا۔ آج وہ بوجھ نہیں بلکہ ایک ایسی کشش بن چکی تھی جو احسن کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ احسن کسی بت کی طرح بے خودی میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھی ڈور اسے درشہوار کے قریب لا رہی ہو۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ وہ الفاظ نکلے جن کا درشہوار کو برسوں سے انتظار تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو درشہوار۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ احسن کے اس سخت دل کے پگھلنے کا پہلا اعتراف تھا۔ درشہوار جو ساکت کھڑی تھی اس تعریف پر ہلکا سا لرز گئی۔ اس کے چہرے پر ایک کمزور سی مگر سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا حسن آج واقعی اپنا کام کر گیا تھا۔ اس نے اس مغرور مرد کو مائل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کئی لمحوں تک چھائی اس سحر انگیز خاموشی کو آخرکار احسن نہیں توڑا۔ تم ریڈی ہو؟ چلیں؟ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا روکھا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک نرمی اور اپنائیت گھل چکی تھی۔ درشہوار نے بنا کچھ بولے بس دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ شادی ہال کے بھاری بھرکم دروازے جب کھلیں تو روشنیوں کا حالہ جیسے مسٹر اور مسز احسن کاظمی کے گرد سمٹ آیا۔ غالیہ کی اپنی انٹری کے بعد اگر کسی جوڑی نے پوری محفل کی توجہ سمیٹی تو وہ یہی دونوں تھے۔ ہال میں موجود ہر آنکھ اس مسحور کن کپل پر جمی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ درشہوار غالیہ کی بہترین دوست ہے، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس خاموش طبع لڑکی کا شوہر اتنا وجیح و باروب ہو سکتا ہے۔ احسن کا نیوی بلو کرتا سوٹ اور اس کے ساتھ رائل بلو ساڑی میں لپٹی درشہوار، وہ دونوں کسی افسانوی داستان کے کردار معلوم ہو رہے تھے۔ احسن جب نکاح کے فارم پر بطور گواہ دستخط کرنے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تو درشہوار کی نظریں فخر سے چمک اٹھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میجر احسن رضا کاظمی کی بیوی ہونے کا اصل وقار کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں صرف مہمان نہیں تھے بلکہ میزبانوں کی طرح ہر ذمہ داری میں پیش تھے۔ احسن کا رویہ بھی آج حیران کن حد تک بدلا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف درشہوار کو اپنے ساتھ رکھ رہا تھا بلکہ بار بار کنکھیوں سے اس کی حسن کا جائزہ بھی لے رہا تھا، جیسے وہ خود بھی اس سحر سے نکل نہ پا رہا ہو۔ درشہوار جو ایک کونے میں لگی کرسی پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اب ایک عجیب سی کشمکش میں تھی۔
اس نے بیزاری اور دکھ میں جس خلا کا فیصلہ کیا تھا وہ اب اسے دھندلا محسوس ہونے لگا۔ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا؟ اس نے سوچا، جبکہ احسن دور سے اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ بیوی ہونے کا یہ پروٹوکول، یہ عزت اور احسن کی نظروں میں چھپی وہ پہلی بے ساختہ تعریف، ان سب نے درشوار کے دل کے کسی بند گوشے کو دستک دی۔ وہ جو آزاد ہونے نکلی تھی، آج اسی قید میں ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ کیا 8 سال کی محرومی اس ایک شام کی قربت سے دھل سکتی تھی؟ شہر کے ایک پوش ریسٹورانٹ کے کونے والی میز پر کنزا بیٹھی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی، جبکہ احسن اسے منانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کنزا؟ احسن نے دھیمے مگر بیزار لہجے میں پوچھا۔ صبا نے بتایا کہ تم کس طرح اس شادی میں اپنی بیوی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ حوزہ کے کزن نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ کنزا کی آواز میں غصہ اور رونا ایک ساتھ شامل تھا۔ دیکھو کنزا، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ احسن نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے ٹوکا، جس سے آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ میری بیوی ہے اور یہ بات میں نے تمہارے ماں باپ کو بھی بتائی تھی جب میں رشتہ مانگنے آیا تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ کسی شادی میں چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے احسن، کنزا نے چیخ کر کہا۔ تم نے مجھے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بیوی اتنی خوبصورت ہے؟ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ احسن خاموش ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ کنزا ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ احسن کو وہ صرف اس کی بے باکی اور مضبوط شخصیت کی وجہ سے پسند تھی۔ اگر حسن کی بات کی جائے تو درشہوار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کنزا۔ پھر کل رات تم اس کے اتنے قریب کیوں تھے؟ کنزا نے وضاحت مانگی۔ میں تمہیں وضاحت دینے کا پابند نہیں ہوں۔ احسن کا لہجہ اب زہریلا ہو رہا تھا۔ اگر میرا تمہارے ساتھ رشتہ غلط نہیں ہے کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میرا اس کے ساتھ رشتہ بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہارا یہی حال رہا اور تم ان چھوٹی باتوں پر تماشا کرتی رہیں تو ہو سکتا ہے میں واقعی اس کی طرف زیادہ دیکھنے لگوں۔ یہ سن کر کنزا کے آنسو تھم گئے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ 8 سال سے تم دونوں کے بیچ میاں بیوی والا کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ یہ سچ ہے، لیکن تم بات کو بتنگڑ بنا رہی ہو۔ اگر تم ایسے ہی روتی دھوتی رہیں تو یہ میرے لیے باعث فکر ہو سکتا ہے۔ احسن نے اسے صاف صاف وارننگ دے دی۔ کنزا نے اپنے آنسو پونچھے اور لہجہ بدل کر پوچھا، ٹھیک ہے، میں درگزر کرتی ہوں، لیکن وہ آسٹریلیا کب جا رہی ہے؟ جلدی، احسن نے مختصر جواب دیا۔ کتنا اچھا ہو کہ تم اسے طلاق دے دو، کنزا نے دھیمے سے کہا۔ اس بار احسن کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اتنی زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا کہ برتن جھنا اٹھے اور قریبی میز پر بیٹھے لوگ ہنسنے لگے۔ تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ میں اپنی مرتی ہوئی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ کنزا اس کے اس تیکھے لہجے سے بری طرح سہم گئی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ بات نہیں کروں گی، لیکن اگر وہ خود خلا لینا چاہے تو پلیز اسے مت روکنا۔ احسن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، کرسی پیچھے ہٹائی اور بل کے پیسے میز پر رکھ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ کنزا کی یہ ملکیت، پوزیسونیس اب اسے دم گھٹنے کا احساس دلا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ خاموش وجود تھا جس نے 8 سال سے اس سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ احسن اپنی گہری سوچوں میں ڈوبا لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ مہوش اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے چائے کی اشتہا انگیز خوشبو اور اٹھتا ہوا دھواں پورے ماحول میں رچ بس گیا۔ ٹرے میں 3 کپ تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ درشہوار بھی ابھی وہاں آنے والی تھی۔ تھینک یو مہوش، مجھے سچ میں اس وقت چائے کی سخت ضرورت تھی، احسن نے مسکرا کر کہا اور ایک کپ اٹھا لیا۔ یور ویلکم بھائی، مہوش نے جواب دیا اور اپنا کپ اٹھا کر احسن کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ احسن نے چائے کا ایک سپ لیا اور اپنی بہن کی طرف دیکھ کر بولا، پتہ نہیں میں کیسے بھول گیا کہ میں نے تمہیں پاکستان خاص طور پر اس لیے بلایا تھا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بہت اچھے پروپوزلز ہیں۔ مہوش نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گول گول گھمائیں۔ بھائی، پھر وہی بات۔ نہیں مہوش، اب تمہاری عمر ہو رہی ہے، اس طرح آنکھیں گھمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔
میری بات سنو، احسن نے اسے ہلکا سا ڈانٹا۔ بھائی، ہر سال آپ میری شادی کی کوشش کرتے ہیں اور ہر سال ناکام ہو جاتے ہیں، آپ بار بار ٹرائی کیوں کرتے ہیں؟ مہوش کے لہجے میں واضح اکتاہٹ تھی۔ کاظمی فیملی کا یہ وہ سیاہ باپ تھا جسے چھیڑنا سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ فضا میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، جسے احسن نے مہوش کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا، دیکھو میری بہن، ہر بار نتیجہ ویسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس جو رشتے ہیں وہ واقعی بہت اچھے ہیں، پلیز میرے کہنے پر ایک بار مل لو۔ اسی لمحے درشہوار لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور خاموشی سے صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھ کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ مہوش نے اسے دیکھا اور پھر بڑے جرت مندانہ انداز میں احسن کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی بات مان لوں گی اور ان لوگوں سے مل بھی لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ درشاوار نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے تجسس سے سر اٹھایا۔ احسن نے بھی اپنی بہن کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں ایک عجیب سا عزم تھا۔ کیسی شرط؟ احسن نے پوچھا۔ مہوش نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو مستحکم کرتے ہوئے کہا، میری شرط یہ ہے کہ جس طرح آپ میری زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، ویسے ہی آپ کو بھابھی کی زندگی کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ 8 سال ہو گئے ہیں بھائی، اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ یا تو آپ انہیں مکمل طور پر اپنی بیوی تسلیم کریں یا پھر انہیں اس قید سے آزاد کر دیں۔ جب تک آپ اپنی زندگی کا یہ آر یا پار والا فیصلہ نہیں کرتے، میں کسی بھی پروپوزل کو ہاں نہیں کہوں گی۔ لاؤنج میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مگر اس بار یہ سناٹا پہلے سے کہیں زیادہ وزنی تھا۔ احسن کی نظریں درشاوار کے جھکے ہوئے سر پر جم گئیں، جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ اب ہلکا سا لرز رہا تھا۔ احسن نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نظریں چائے کے کپ میں جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں اعتراف کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب کیسے سر انجام دوں۔ میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر درشہوار کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا اور اس نے بے اختیار سر اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں شدید حیرانی اور بے یقینی تھی۔ احسن رضا کاظمی کا اپنی الجھن کا اعتراف کرنا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بھائی، کیا آپ واقعی انہیں اپنا حق دینا چاہتے ہیں؟ مہوش نے ایک بار پھر کرید کر پوچھا۔ احسن کے دماغ میں غالیہ کے تلخ جملے، شہرم کی نصیحتیں اور اپنی ماں سے کیا ہوا وہ وعدہ ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ پھر اسے اپنی بہن کا وہ اداس چہرہ یاد آیا جو ایک وجہ سے اپنی خوشیاں قربان کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور اب اس کا مستقبل احسن کے فیصلے پر نربھر تھا۔ ہاں، میں ایک بار کوشش ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ احسن کے ان الفاظ میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ وہ خود بھی اپنے لہجے کے اس عزم پر حیران تھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ درشہوار منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ اس وقت خوش تھی یا صرف اس غیر متوقع تبدیلی پر ششدر رہ گئی تھی۔ 8 سال کی بے رخی کے بعد یہ جملہ اسے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ مہوش کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری شرط سن لیں۔ درشہوار ابھی 2 مہینے پاکستان میں ہی ہے، مہوش نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں ایک حقیقی میاں بیوی کی طرح آنے والے 5 ہفتے ایک ساتھ رہیں۔ ہم اس 5 ہفتوں کے چیلنج کی شروعات کل سے ہی کر سکتے ہیں۔ درشہوار اور احسن دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان 5 ہفتوں کے بعد آپ دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے الگ ہونا ہے یا عمر بھر ساتھ رہنا ہے۔ مہوش نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس سے اگر ضائع ہوں گے تو صرف 5 ہفتے ہوں گے، مزید زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کے کپ سے ایک آخری اور لمبا گھونٹ بھرا، جیسے اس نے اپنا آخری مہرہ چل دیا ہو۔